سوال یہ ہے کہ جی اب جیسے روس میں یہ دیوار برلن کے گرنے کے بعد تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو تبدیلیوں کے بعد دیوار گری ہے. ہاں جی، وہ دیوار گرنے کے بعد جب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلمان اقوام تیزی سے احمدیت کی طرف رخ کریں گی، یا کہ یہ جو متحدہ روس ہے اس کے اسلام قبول کرنے کے زیادہ امکان ہیں؟ متحدہ روس، میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. یہ جو اب جو پہلے انتظام لاؤڈ اسپیکر کا بڑا ناقص ہے. کوئی وائی پہ بیٹھا، باری باری کرتے ہیں. کوئی وائی پہ بیٹھا ہوا وہ پریس کر دی. اچھا جی، وہ عین وقت کے اوپر وہ پریس کرتا ہے. بہت قابل آدمی لگتا ہے. یہ ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے نا. چلو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم اپنی پیش گوئی میں جماعت میں یا مسیح موعود کی کتب میں دیکھتے ہیں جی کہ دنیا میں شاید ہی بہت کم لوگ رہیں گے جو آپ کو نہیں تسلیم کریں گے. خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان بہت جلد مجھے قبول کریں گے. تو میں اس وجہ سے میں بہت جلد تو نہیں آیا کہیں. آپ نے یہ فرمایا پہلی نسلیں تمہاری مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، اور پھر بھی تم آسمان سے اس حصہ کو اترتے نہیں دیکھو گے جس کا انتظار کر رہے ہو. تب تم میں بے چینی پھیلے گی، تب تم مایوسی ہوگی، پھر تم فکر کرو گے، پھر تمہارے رجحانات بدلیں گے. یہ بہت جلدی کا نقشہ تو میرا خیال مقصد ہے کہ باقی اقوام کی نسبت مسلمان جلدی، ہاں یہ امید یہی ہے، بھاری امید یہی ہے. ہاں جی وہی. اور اس کے بعد غالباً پھر رشین، اس کے بعد قوم یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا ان میں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو مسلمانوں کی فہرست میں وہ نہیں شامل کرتے. نہیں، وہ جو غیر مسلم ہے یا وائٹ رشیا جیسے ہے جو جس کو اب یروشلم کہتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ لوگ یا کہ دوسرے مسلمان؟ میرا ویسے ہی جیسا آپ کا ہے. کیونکہ جب خدا نے نہ بات واضح کی ہو، کوئی سند موجود نہ ہو، تو میں چک بندی کیوں کروں؟ صحیح. مجھے اتنا پتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ریت کے ذروں کی طرح رشیا میں احمدیت پھیلے گی. جی. کن کن علاقوں میں پھیلے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہوگی اس کثرت سے کہ ہر انسان کہہ سکے گا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں. اس کے متعلق میں جلسہ سالانہ پر بھی بتا چکا ہوں. روس کے بہت ہی بااقتدار آدمیوں پر مشتمل وفد وہاں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اثر قبول کیا. بہت سے ان میں سے ایم جی پہلے ہو چکے تھے، کئی ایسے تھے جو ایم جی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا کر احمدیت پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے، اور پھر ان وعدوں کو پورا کیا. یہ صاف باتیں بتاتی ہیں، میرے اختیار میں تو نہیں تھی. مثلا ایک ریاست کے نائب وزیر جو ریڈیو ٹیلی ویژن انفارمیشن کے نائب وزیر تھے، وہ بھی تھے بیچ میں، اور اسی ریاست سے سینٹرل پارلیمنٹ جو کہلاتی ہے سینٹرل پالٹ بیورو، اس کے ممبر بھی آئے ہوئے تھے. ان دونوں نے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ ہم ایم جی تو نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ کی تائید میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جا کر ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ کثرت سے احمدیت کا پیغام پھیلے. اور جاتے ہی انہوں نے تار دی. ابھی ایک ابھی نہیں تھے، دوسرے بھی پہنچے تھے، اور ان کی طرف ان کے ووٹ نہیں، ان کے بعد ممبر بھی یہی تھے. تار دی کہ ہم ایک ٹیلی ویژن کی نمائندہ ٹیم بھجوا رہے ہیں جس میں انگلستان کی ایک شہزادی، نام مجھے یاد غالباً ذکر نہیں تھا، وہ اس شہزادی کا انٹرویو لینا ہے، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس کو اپنا پورا انٹرویو دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں انٹرویو ہم شائع کریں. میرا جرمنی کا پروگرام تھا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فیکس بھیجی کہ میں مجبور ہوں، میرے اتنا اہم پروگرام ہے، دور دور سے لوگ آئیں گے، میں اس کو کینسل نہیں کر سکتا.
ان کا جواب آیا کہ ہم وہ پروگرام بدلنے پر آمادہ ہیں، آپ اپنی تاریخیں بتائیں، اس کے مطابق ہم بھیجیں گے۔ چنانچہ میں نے تاریخیں بتائیں کہ میں فلاں تاریخ کو روانہ ہو رہا ہوں، انہوں نے کہا اس سے پہلے پہنچ جائے گا، اور پہلے پہنچا، اور 2 گھنٹے کے 2 انٹرویو، 4 گھنٹے کے ٹیلی وائز انٹرویو انہوں کے لیے، اور یہ بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ریاست کے لیے ہے، رشیا USSR کی ہر ریاست میں یہ پورا انٹرویو چلا رہا ہے، اور اس کے متعلق پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کس کے بس کی بات تھی؟ میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو صاحب حیثیت تھے ان کو خود پکڑا، وہاں پہنچایا، اور پھر ان کے دلوں کو ایسا بدلا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا انٹرویو جو تھا شہزادی کا وہ اس سے بحث کوئی نہیں ہے، آپ کے انٹرویو کے بغیر ہم نے نہیں دیا تھی۔ ابھی اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے ایسا؟ اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے مجھے وہاں سے پیغام ملا کہ اگر اجازت ہو تو بعض اور دوستوں کے بھی ہم انٹرویو ساتھ لے لیں، اور اس میں مثال کے طور پر امام صاحب لندن مسجد کا ذکر تھا، صافی صاحب کا تھا، 1-2 اور آدمیوں کا۔ میں نے کہا شوق سے لو، اور اب وہ تیار ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو انتظام ہے یہ عظیم شان انتظام ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ان کے نمائندے نے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو ہر اسٹیٹ کے گورنر، ان کے کیبنٹ کے ممبران اور دانشور پورے کا پورا دیکھیں گے، کیونکہ اسکیم یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام چلا کر ایز اے رشیا کے لیے موقع مہیا کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں، اور اسلام کی نمائندگی میں کسی تیل والے ملک کو نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں آدمی کو بلایا جن کو وہ مسلمان ہی نہیں کہتے، اللہ کی تقدیر نہیں تو کیا بات تھی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ارحام سچا تھا، اور اس زمانے میں اس کی سچائی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے ہیں، تو آپ کن شکوں میں بیٹھے ہوئے ضرور ہوگا یہ ایسا انشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے پھر وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا بات شروع ہونے کے بعد ہٹا یہاں سے، وہ کون سا آدمی نکال کے دکھائے مجھے؟ جیسے یہ عرب اقوام ہے یا یہ رشین اس میں مسلمان ہیں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو خدا کا جس کو توفیق دے دے، لیکن کوئی ایسا کوئی پیش گوئی میں ہے کہ اس عرب قوم کو پہلے توفیق ملے گی یا کہ رشین کو؟ یہ کہیں نہیں لکھا آپ کو ظہور مہدی آخر زمان